ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. دوستوں، ایک سپیرا دن رات نئے نئے اور زہریلے سانپوں کی تلاش میں جنگل و بیاباں اور صحرا میں مارا پھرتا رہتا تھا. ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں یہ بندہ پہاڑوں میں سانپ تلاش کر رہا تھا. اس نے ایک مردہ اژدہا دیکھا جو کہ بہت ہی بھاری بھرکم دکھ رہا تھا. اسے خیال آیا اگر اس مردہ اژدہے کو کسی طریقے سے شہر میں لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا. لوگوں کے جمع ہو جانے سے میں خوب مال کماؤں گا. اژدہا کیا تھا؟ ستون کا ستون تھا. ایک بڑی عمارت کی طرح تھا. سپیرا اس کو بڑی ہی مشکل سے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر گھسیٹ کر شہر میں لے آیا. غرض سپیرے کے اس کارنامے سے شہر بغداد میں ادھم مچ گیا. تو چل میں چل جس کے کانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سپیرا ایک نادر قسم کا اژدہا پکڑ کر لایا ہے. تمام کے تمام لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کر اسے دیکھنے کے لیے چل پڑے. سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. بے پناہ سردی اور برف باری کی وجہ سے اژدہے کا جسم سن ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا. ہجوم کی گرمی اور سورج کی روشنی سے اچانک اژدہے کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی. اس نے اپنا منہ کھول دیا. اژدہے کا منہ کھولنا ہی تھا کہ قیامت برپا ہو گئی. بدحواسی اور خوف سے جس کا جدھر منہ اٹھا اسی طرف کو بھاگ نکلا. جیسے جیسے سورج کی گرمی اس اژدہے کے برف سے جمے ہوئے جسم پر پڑتی، اس کی برف پگھلتی اور وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتا جاتا. خوف کی وجہ سے سپیرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تباہ ہو گیا. یہ میں پہاڑ سے کس طرح کی آفت اٹھا کر لایا. اپنے ہاتھوں سے اپنی موت بلا لی. ابھی وہ بھاگنے بھی نہ پایا تھا کہ اژدہے نے اپنا غار سا منہ کھول کر اس کو نگل لیا. پھر وہ رینگتا ہوا آگے بڑھا اور ایک بلند عمارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسا بل کھایا کہ اس سپیرے کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں. دوستوں، ہمارا نفس بھی اسی اژدہے کی طرح ہے. اس کو مردہ مت سمجھیں. ذرائع اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ فی الحال مردہ ہے. اللہ پاک کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ کبھی بھی حرکت میں آ سکتا ہے. کیسے میں بھروسہ کر لوں اے نفس ہمارا تجھ پر؟ شیطان تو جب کہ ابھی زندہ ہے.